اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ خراب سے خراب جمہوریت بھی آمریت سے بہتر ہے، لیکن کبھی کبھی آمریت بھی ضرورت پڑ جاتی ہے سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے۔ ہمارے ملک میں 3 آمریت آئی تھیں، جن میں ایک صدر ایوب صاحب تھے۔ وہ تقریباً 10 سال ان کی حکومت قائم رہی۔ ان کے زمانے میں ملک نے کافی ترقی کی صنعتی طور پہ، اور صنعتی اتنی زیادہ ترقی ہوئی تھی کہ ہم اس زمانے میں کوریا، ملائیشیا، انڈونیشیا، چائنا اور ان جیسے بہت سے ممالک سے ہم آگے تھے۔ اب جب کہ ہم ان کے عشر عشیر بھی نہیں ہیں، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کی حکومت آئی تھی، آمریت، جس میں افغانستان کی وار کا بہت زیادہ اس میں حصہ رہا تھا۔ ضیاء الحق صاحب پوری حکومت کے دوران افغانستان کی جنگ میں مصروف رہے تھے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں، کیونکہ ہماری سرحدوں کے نزدیک یہ کام ہو رہا تھا سارا، تو دہشت گردی آئی، کلاشنکوف آئی، اور وہ لوگ جو کہ فائدے اٹھانا چاہتے تھے، ہیروئن وغیرہ کا بھی کام ہوا، لیکن کافی بہتر کام ہو رہا تھا، جس میں بہت ساری خرابیاں بھی تھیں، لیکن بہتر ہوا کچھ نہ کچھ۔ اس کے بعد پھر جمہوریت آئی، وہ جمہوریت تو بھی ہمیں یاد ہے، لیکن جب مشرف صاحب کی حکومت آئی، مشرف صاحب کو بہت اچھا موقع ملا تھا اس ملک کو سدھارنے کا، اس ملک کے جمہوری لوگوں کو درست کرنے کا، اور ملک میں کرپشن ختم کرنے کا، اداروں کو ترقی دینے کا، اور انہوں نے کام کرنے کی کوشش بھی کی، کام کیا بھی۔ اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس وقت پاکستان پہ قرضے بہت کم تھے، 25 بلین تھا۔ تقریباً 9 سال انہوں نے حکومت کی اس کے باوجود، لیکن اسی دوران انہوں نے بہت ساری غلطیاں بھی کی، کچھ ترقی بھی کی۔ کراچی کو بہت تبدیل کر دیا، پنجاب کو بہت بجٹ ملا ترقی کرنے کا، اس میں کافی فائدے بھی حاصل ہوئے، پنجاب کو بھی، سندھ کو بھی، اور کراچی تو بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں چند ایسی غلطیاں کی جن کا انہیں آج تک خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اگر وہ چاہتے تو وہ اس خراب جمہوریت کو اچھا کر دیتے۔ ان اداروں کو جو انہوں نے ترقی دی تھی، ایک منظم طریقے سے اس کی ترقی چلتی رہتی، لیکن وہ خراب جمہوریت آنے کے بعد تمام ادارے تباہ برباد ہو گئے۔ میں مشرف صاحب کی تعریف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ مشرف صاحب نے 2-3 بہت بڑی بڑی غلطیاں کی۔ سب سے پہلے میں لال مسجد کا نام لوں گا، جس میں کہ طالب علم تھے، اور مولانا عزیز صاحب تھے، اور ان کا بھائی ایک غازی رشید۔ وہ چاہتے تھے کہ بھئی ملک میں اسلام نافذ ہو جائے، اور وہ آس پاس کے بیوٹی پارلر کی خواتین کو اٹھا کے لے جاتے تھے، ان کا تشدد کرتے تھے، فوج کے اوپر بھی فائرنگ کی، رینجر کے اوپر بھی فائرنگ کی۔ غلطیاں کی انہوں نے، صحیح بات درست ہے۔ اور یہ بھی شنید تھا کہ اس مسجد میں طالبان آئے ہوئے تھے اور وہ یہ کام کر رہے تھے۔ رشید صاحب کو اور مولانا عبدالعزیز صاحب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی، بہت سارے لوگ، سیاسی لوگ، یہاں تک کہ امام کعبہ بھی آئے تھے ان کو سمجھانے کے لیے۔ چودھری شجاعت صاحب اور اعجاز، جو ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، اعجاز الحق، انہوں نے بھی بہت کوشش کی، لیکن وہ اسلامی نظام کے بارے میں بضد تھے۔ اب پتہ نہیں اسلامی نظام ایسے کیسے آ سکتا ہے کہ ایسے ایک مسجد میں بیٹھ کے آپ یرغمال بنا لیں لوگوں کو، یا فائرنگ کرنا شروع کر دیں تو اس طرح اسلام آ جائے گا؟ ایسے تو نہیں آئے گا، اس کا تو ایک طریقہ ہوتا ہے۔
یا تو حکمران کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسا کوئی ڈال دے، یا پھر آپ جدوجہد کریں، عوام کو بتائیں. عوام خود بھی نہیں چاہتی، ورنہ عوام کیوں نہ ووٹ دے اسلامی پارٹیوں کو، اسلامی نظام والوں کو. عوام تو اگر چاہتی تو یہ کیوں، یہ جو خراب جمہوریت جن کو پسند ہے ان کو کیوں ووٹ دیتی؟ ووٹ تو ان کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، بیچ میں کچھ گڑبڑ بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، لیکن اسلامی نظام کے جو دعوے دار ہیں، جو اسلام کے ہمدرد ہیں، اسلامی نظام لانا چاہتے ہیں، جو کہ ہم سب کا مطمع نظر ہونا چاہیے، جو ہم سب کو چاہیے کہ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے بارے میں کوشش کریں. یس، کوشش ضروری ہے، کوشش تو کرنا پڑے گا. آتا ہے نہیں آتا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کو کوشش تو کرنی چاہیے. اس میں ایسا ہوا کہ لال مسجد نے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر لال مسجد کو ضیاء الحق صاحب چاہتے تو بہتر طریقے سے اس کا حل نکال سکتے تھے. کیا وہ کسی ملک کی سرحد تو نہیں تھی کہ آپ کو وہاں فائرنگیں کرنی ہیں اور اس کو وہاں ٹینک لے جا کر اس کو رونگ ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے. وہ تو ہمارے ملک ایک شہر میں ایک مسجد تھی، اس کا کتنا 1 ایکڑ 2 ایکڑ جگہ ہوگی، اس کو فتح کرنے میں کیا مشکل پیش تھی، جو آپ کو کمانڈو لگانے پڑے اور پورا بسم کر دیا ان کو، کیمیکل سنا ہے ڈالا گیا، کیا کیا ہوا پتہ نہیں کس طریقے سے ہوا، لیکن وہ تمام لوگ جو اندر تھے وہ سارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اس کے بعد بہت ہی زیادہ دہشت گردی پھیل گئی، اور اس میں جو پاکستانی طالبان اور پنجابی طالبان اور یہ اور وہ اور پورا تقریباً طالبان نے جو ہے وہ اپنی حکومت قائم کر لی سوات میں، وزیرستان میں، اور بہت سارے جگہ ہیں جو آپ سب جانتے ہیں، وہاں پر انہوں نے اپنی حکومت قائم کی. اور یہاں تک کہ پاکستان اتنا بدنام ہوا کہ غیر ممالک میں جو بڑے بڑے ہوا ہیں ممالک، ان کی نظر میں یہ تھا کہ پاکستان کا ایٹم بم جو ہے وہ خطرے میں ہے، یہ طالبان قبضہ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد وہ کہیں استعمال کریں گے. ان کو تو یہ بہانے چاہیے پاکستان کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ کا شکر ہے وہ مسائل کا حل ہو گیا. لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ مشرف صاحب کی یہ غلطی شامل تھی، جو لال مسجد کو انہوں نے غلط طریقے سے ختم کیا یا اس کو مسئلے کو حل کیا. بہت غلط طریقہ تھا. اگر وہ چاہتے تو اس 2-3 ایکڑ یا 4 ایکڑ یا کتنی جگہ ہے مجھے صحیح معلوم نہیں ہے، اس کو گھیرے میں لے لیتے، اس کے پانی بند کر دیتے، اس کی لائٹ بند کر دیتے، اس کے ہر چیز بند کر دیتے. کتنے عرصے تک وہ لوگ اندر رہتے. بہرحال یہ ان سے ہوا اور لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں، لیکن مشرف صاحب خود بھی آج تک اس کی حمایت کرتے ہیں کہ میں نے درست کیا تھا. اب بھی کیا لاجک ہے ان کے پاس، آئی ڈونٹ نو. نمبر 2 جو انہوں نے غلطی کی، امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ جو افغانستان میں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہم مدد کریں، ورنہ ہم آپ کو اسٹون ایج میں لے جائیں گے، یعنی کہ آپ کو بالکل ختم کر دیں گے. اب یہ بات انہوں نے کہی تھی یا نہیں کہی تھی امریکیوں نے، لیکن مشرف صاحب یہی کہہ رہے تھے. اور ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ ہمیں راستہ دو اور ہمیں جناب اڈے بھی دو، اور ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں، القاعدہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو مشرف صاحب نے آنن فانن ان کو اجازت دے دی، اور انہوں نے جناب جیکب آباد اور وغیرہ وغیرہ 2-3 اڈے اپنے بنا لیے. اور یہ راستہ جو چمن سے بارڈر کو جاتا ہے وہ اس کو راستے سے وہ اپنے اسلحہ وغیرہ آسانی ان کو ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں ان کو فیسلٹی دی گئی. یہاں تک کہ امریکہ والوں نے یہ کہا، جو ان کی اتھارٹیز تھیں، کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے نا ہو سکتا ہے 50% اگر ہمیں دے دے گا تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، لیکن پاکستان نے تو ماشاءاللہ 100% ہمیں دے دیا. ایک یہ بھی تو غلطی تھی نا. اب اس میں کیا مسائل تھے، کیا وجوہات تھی، کیا نہیں تھی، وہ تو وہی سمجھتے ہیں. لیکن جب کوئی چیز اس طرح کی مانگتا ہے تو اس کو تھوڑا ریزسٹ تو کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا. اور اس کے بعد اسی جنگ کے دوران جو مسلمان جن کو امریکہ دہشت گرد کہتا تھا ان کو پکڑ کے امریکہ کو دیا اور پیسے ہی حاصل کیے. مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس میں عافیہ صدیقی ہے اور بہت سارے ہیں، خالد شیخ اور اسلم کانسی، جن کو گرفتار کر کے پاکستان نے خود گرفتار کر کے دیا اور پیسے بٹورے امریکہ سے، اور وہ کہاں گئے آئی ڈونٹ نو.
اس کے بعد جناب جو سب سے بڑی تیسری غلطی ہے جس کی وجہ سے پاکستان بھی خمیازہ بھگت رہا ہے اور مشرف صاحب خود بھی وہاں دبئی میں بیٹھے ہیں، وہ تھا NRO۔ ایک یہ والی غلطی جو ہے یہ مشرف صاحب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی ہے۔ اس غلطی سے اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا، کیوں یہ غلطی کی ہے، کیا وہ صدر رہنا چاہتے تھے، کیا کس نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ ایسا کر لو، تو اس میں برطانیہ بھی شامل تھا، امریکہ بھی شامل تھا اور ہمارے سیاستدان تو تھے ہی۔ ہماری ایک جو سندھ کی پارٹی ہے ان کے لیڈر تو امریکہ میں سال یا 1.5 سال یا 2 سال بیٹھے رہے اس کام کے لیے کہ بھئی ہمیں موقع دو، ہمیں موقع دو۔ اور اس زمانے میں نواز شریف صاحب جلا وطن تو نہیں، خود ہی گئے تھے ایگریمنٹ کر کے، وہاں پر سعودی عرب میں تھے، ان کو بھی موقع مل گیا آنے کا NRO کی وجہ سے۔ اور دوسری پارٹیوں کے جو بڑے بڑے مجرم تھے، قاتل تھے، چور تھے، جو کچھ بھی کیا تھا سب کو جو ہے وہ رہا کر دیا، سب پر سے مقدمے ختم ہو گئے، سب بالکل فارغ ہو گئے، کوئی جرم نہیں ان کا شمار ہوا اور وہ میدان میں آ گئے سب۔ اور چوتھا جو پرابلم تھا وہ چودھری افتخار صاحب کے بارے میں، جب 12 مئی کو مشرف صاحب نے مکہ لہرا کر کہا کہ دیکھا میری قوت، اس میں کتنے لوگ شہید ہو گئے یا مر گئے، یا جیسا بھی آپ کہیں گے، آئی ڈونٹ نو، کیونکہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون شہید ہوا کون نہیں ہوا۔ اس میں سب پارٹیاں شامل تھیں، یہ نہیں کہ ایک پارٹی کوئی شامل تھی، لیکن ایک پارٹی کا اس میں زیادہ کردار تھا، یہ تو بات ماننی پڑے گی۔ یہ جو غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے ہمیں خراب جمہوریت دیکھنی پڑی 10 سال تک، اور اس خراب جمہوریت کو جنہوں نے استعمال کیا وہ اس آمریت سے بھی خراب تھی۔ اس آمریت میں بلدیاتی ادارے تھے، کام ہو رہا تھا، کوئی قرضے نہیں لیے جا رہے تھے، ادارے جو ہے نا منافع دے رہے تھے۔ اور بھائی پاکستان یا کسی ملک کی اکانومی کا دار و مدار جو ہے وہ اداروں پہ ہوتا ہے کہ ادارے کما کے دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں سب ادارے اس 10 سال کی جمہوریت میں، جس کو خراب جمہوریت ہے وہ، جو کہ آمریت سے بہتر ہے، اس نے تمام اداروں کو ختم کر دیا جان بوجھ کر۔ میں تو یہ کہوں گا جان بوجھ کر۔ اب اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیوں جان بوجھ کر کیا یہ؟ ریلوے کو دیکھ لیں، PIO کو دیکھ لیں، اسٹیل مل کو دیکھ لیں اور دوسرے ادارے دیکھ لیں، سب نقصان میں جا رہے ہیں۔ پوسٹ آفس کو دیکھ لیں، یس، یعنی کہ وفاقی حکومت کو اپنے پاس سے انہیں پیسے دینے پڑتے ہیں، وہ ادارے خود نہیں چل رہے۔ حالانکہ یہ ریلوے تو بہت منافع بخش ادارہ ہے، PIA بہت منافع بخش ادارہ ہے، اسٹیل مل بذات خود ایک بہت بڑی چیز ہے جو پورے ملک کا اکانومی چلا سکتی تھی وہ، لیکن یہ تمام ادارے خسارے میں چلے گئے۔ تمام اداروں میں اگر کوئی ایک ویکنسی تھی اس کی جگہ 6 ویکنسیاں بنائی گئی۔ ویکنسیاں کیا بنائی گئی؟ بس ایک جمہوریت، خراب جمہوریت آئی، اس نے دیکھا کہ بھئی عوام کو میں لوٹ مار کر رہا ہوں، عوام بھی تو ہماری ایسی ہے نا۔ اس نے کہا جی یہ PIA میں 5000 آدمی بھرتی کرو، انہوں نے کہا جی وہ جگہ نہیں ہے، بولا بس سر نے بولا ہے بس کرنا ہے۔ اب اس میں نہ ایجوکیشن، نہ میرٹ، نہ کوئی چیز، نہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے، بس اس میں بھرتی کرنا ہے۔ اسٹیل مل میں بھی ایسے ہی ہوا، ریلوے میں بھی ایسے ہی ہوا، PIA میں بھی ایسے ہی ہوا، اور جتنے ادارے اس طرح کے تھے نا منافع بخش، وہ ایسے ہی ہوا۔ اور تمام بھرتیاں اور تمام چیزیں، تمام جو کچھ بھی ہوا وہ پیسے لے کر، اور غیر میرٹ نہیں تھی بالکل، ملک کو تباہ کرنے کا ایک اور طریقہ۔ سول سروسز کے جو لوگ تھے، جو جس شعبے کے تھے، وہاں کہیں اور لگایا ہوا ہے کسی کو، کہاں اپنے، یہ نہیں کہ جو اپنے لوگ تھے جو ان کی مدد کرتے تھے، جو ان کا خیال کرتے تھے، جو ان کو کرپشن میں مواقع ملتے تھے جن کی وجہ سے، وہ ان کو وہاں لگایا گیا۔ اگر مشرف صاحب
یہ NRO نہ دیتے اور ان کو اس طرح موقع نہ ملتا تو آج پاکستان کی یہ حالت نہ ہوتی. اب جب ادارے نہیں منافع دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ویری ایزی کہ جناب جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو استعمال کی چیزیں عام لوگوں کی، اس کے اوپر GST لگا دو اور لوگوں سے، عوام سے، جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان سے ٹیکس لے لو یا قرضے لیتے رہو، ملک کو چلاؤ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس جمہوریت میں ہوئی ہیں، اس 10 سال میں، جس کو خراب جمہوریت کہتے ہیں، جو کہ آمریت سے بہتر ہے. لیکن اگر یہ ایسے ہی 10 سال اور گزر جاتے تو یہ ملک، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ ملک کا بچنا بڑا مشکل تھا. اور اس کام کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، جس میں 18ویں ترمیم بھی شامل ہے، جس میں 65% پیسے جو ہیں وفاق سے صوبوں کو دیے جاتے ہیں. اب 45% میں وفاق کی تنخواہیں بھی ہوتی ہیں، فوج بھی ہوتی ہے، یہ وہ سب کچھ، قرضے بھی دینے ہوتے ہیں. قرضے جو انہوں نے 30,000 ارب یا 95 بلین ڈالر قرضہ لیا ہوا ہے دوسرے ملکوں سے، اس کا سود بھی تو دینا ہوتا ہے، وہ بھی وفاق دے گا. اب یہ روس کیا ہے؟ روس سپر پاور تھی نا، اس کا کیا ہوا تھا؟ اس کی اکانومی ختم ہو گئی تھی. اب اس سے درجن ممالک تقسیم ہو کے، حالانکہ وہ قائم ہے، روس تو موجود ہے، لیکن اب روس وہ تو نہیں رہا. روس اس میں کتنے ممالک بن گئے؟ کیوں؟ کہ اس کی اکانومی ختم ہو گئی تھی. ان کے پاس پولیس کو، فوج کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں تھے. تو یہ موقع لایا جا رہا تھا. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سنی. وہ الیکٹڈ یا سلیکٹڈ یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کے لیے کسی ایسے آدمی کو حکومت دے دی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس خراب جمہوریت کو اچھی جمہوریت میں تبدیل کر دے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ اس کے پاس لوگ ویسے ہی ہیں جیسے ان کے پاس تھے، اور وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں، کرپشن اور وہ یہ. لیکن عمران خان کے خلاف کرپشن کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہے، نہ ہی عمران خان نے کی ہے. اگر اس کے لوگ کر رہے ہیں تو وہ ان کو پکڑ بھی تو رہا ہے. آپ تو جناب خود کر رہے تھے، بڑی پلاننگ کے ساتھ کر رہے تھے. آپ کے سب بچے باہر گئے ہوئے ہیں. کیوں گئے ہوئے ہیں؟ داماد، بچے وغیرہ وغیرہ، جتنے لوگ اس میں شامل تھے جن کے نام آ رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے نا. آپ ثبوت کرتے ہیں. آپ لوگوں نے پورے ثبوت تو جلا دیے ہیں، اور قوانین ایسے بنائے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت ہو بھی تو بھئی یہ ثابت نہیں ہوا، وہ یہ نہیں، شک کی بنیاد پہ چھوڑ دیا، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. میں اپنے اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ عمران خان کو دوبارہ آپ لائیں، چاہے سلیکشن ہو، چاہے الیکشن ہو، چاہے کچھ بھی ہو. کیونکہ یہ 1 سال میں، 2 سال میں یا 5 سال میں یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے ان کا. یہ جو کرپٹ لوگ ہیں، جس طرح انہوں نے شکنجے پورے آکٹوپس کی طرح پورے ملک میں جکڑے ہوئے ہیں، ہر جگہ انہوں نے اپنے آدمی بٹھائے ہوئے ہیں، ہر جگہ کرپٹ کیے ہوئے ہیں، ہر آدمی جو اوپر بیٹھا ہوا ہے کرپٹ. اب عمران خان کے زمانے میں 2 ارب روپیز کی اگر سبسڈی دی گئی ہے چینی میں، تو وہ تو ٹھیک ہے، چلیں، ایک لاجک بنتا ہے. لیکن اگر کسی نے ایکسپورٹ کے بہانے سے پیسے کمائے ہیں، ان کو تو بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہانگیر ترین نے ہو سکتا ہے ایسا نہ کیا ہو. اگر نہیں کیا تو جہانگیر ترین کو ڈرنے کی ضرورت کیا کہ ایکسپورٹ افغانستان، جعلی ایکسپورٹ جو کرتے ہیں یہ لوگ، وہ اگر جہانگیر ترین نے نہیں کیا، کیونکہ پکڑے وہی لوگ جائیں گے. وہ لوگ نہیں پکڑے جائیں گے جنہوں نے ایکسپورٹ کیا ہے پراپرلی اور سبسڈی لی ہے. نو پرابلم، سبسڈی تو ہوتی ہے، سب ممالک میں ہوتی ہے. اور نواز شریف کے زمانے میں تو 20 ارب 22 ارب روپیز کی ہوئی ہے سبسڈی چینی کے اوپر. وہ کس طرح ہوئی ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے.
وہ ایکسپورٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. لیکن اگر ایکسپورٹ نہیں ہوئی تو عمران خان کو چاہیے کہ انہیں ضرور لٹکا دے, چاہے کوئی بھی. اور میں اپنے اداروں سے درخواست کرتا ہوں کہ عمران کی پوری مدد کی جائے. لیٹ اٹ بی اینی وے, کوئی بھی طریقہ ہو. یہ سلیکٹڈ کرتے ہیں, لیٹ اٹ بی سلیکٹڈ. لیکن ہمارے ملک کو قائم رہنا چاہیے, بچنا چاہیے. یہ ہماری یہ جمہوریت نہیں چاہیے اس طرح کی. اللہ تعالی ہمیں ایسی جمہوریت سے بچائے رکھے, اور اللہ تعالی ہمارے ملک میں بہتر سے بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور میری دعا ہے کہ عمران خان انشاءاللہ ان مسائل پہ قابو پالے گا جو مسائل اس کو اس حکومت میں مل رہے ہیں. کیونکہ کہیں بھی جب کوئی نیا آدمی آتا ہے, ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے, اس کا کوئی سربراہ بنتا ہے, اس کو بھی لوگ رکاوٹیں ڈالتے ہیں نا. میرے وہ لوگ بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی گریڈ میں 17, 18, 19 گریڈ میں رہے ہیں, جب وہ اپنے کسی جگہ جا کر لگتے ہیں تو اس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ فوری طور پہ کوآپریٹ نہیں کرتے, وہ اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر اچھی مینجمنٹ ہے, اچھا طریقہ ہے, تو اس کو آپ قابو کر لیتے ہیں. آپ اپنے طریقے سے لوگوں کو رد و بدل, ادھر ادھر, یہ وہ, خراب لوگوں کو سائڈ میں کرتے ہیں, اچھے لوگوں کو لے کر آتے ہیں, اور بہرحال ایک ٹیم بنا لیتے ہیں آپ, اگر آپ مخلص ہیں تو اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت میں بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم رکھے, اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے اور ہمیشہ قائم رہے. السلام علیکم.